السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، یہ میری بستی ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور ایک اور چیز آپ کو بتانی تھی کہ اس بستی میں، ہماری بستی میں بجلی نہیں ہے، ہم بجلی کے بغیر رہتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے سروے ہوئے ہیں لیکن بجلی نہیں آ رہی۔ تو دوستو، باقی پانی وغیرہ ہے ہماری بستی میں، اور کچھ میں اپنے بارے میں بھی بتانا چاہتا تھا۔ پچھلے بلاگ میں نے بس وہ چیزیں بنائی، ویڈیو بنائی دوسری، لیکن اپنے بارے میں نے نہیں بتایا۔ اچھا دوستو، میں نے اپنے بارے میں تو آپ کو بتایا نہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ تو بس ہمارا حالات اس طرح کا ہے کہ ابو پہلے کام وغیرہ کرتے تھے۔ پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو ریڑھی چلاتے تھے، اور جب ہم چھوٹے تھے تو ابو ریڑھی وغیرہ چلاتے تھے، گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے، آسانی سے ہو جاتے تھے ہر چیزیں، اور چیزیں بھی اس ٹائم سستی تھی۔ تو ابو نے ماشاءاللہ ہم محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ ہمیں انہوں نے پڑھایا۔ میں نے مڈل کلاس پاس کی، اور اس کے بعد میرا شوق بنا کہ میں قرآن حفظ کروں۔ اس کے بعد میں نے قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں گیا، ادھر سے قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد پھر گھر آ گئے۔ کچھ حالات اس طرح کے تھے، جو بڑا بھائی تھا وہ بھی کام کرتا تھا، ابو بھی کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو ابو نے مجھے کہا کہ آپ کسی طرح کوئی کام ڈھونڈ لے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ گھر کے اخراجات کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ تو کیا ہوا کہ بس ایک دوست سے رابطہ ہوا، کیونکہ وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا حفظ میں۔ تو اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے بات کی تھی پہلے، میں نے کہا مجھے کام کی ضرورت ہے، تو اس نے بلایا اور اپنے ابو سے بات کی، اور ادھر ان کی بہاول نگر میں دکان ہے، میں بہاول نگر میں جاب کرتا ہوں، تو ان کی ادھر دودھ دہی کی دکان ہے۔ تو انہوں نے مجھے ادھر بلایا اور کہنے لگے کہ آپ ادھر ہمارے پاس کام کریں۔ دوستو، میں بھی صبح سے یعنی شام تک کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد بڑی محنت کی میں نے۔ ماشاءاللہ وہ مالک جو تھے وہ بھی اچھے تھے، دوست کے ابو، انہوں نے بھی کافی تعاون کیا میرے ساتھ، اور ہم نے مل جل کے میں نے بھی اپنا کام سمجھا اور محنت کرتا رہا، اور اس طرح محنت کی اور اپنا کام سمجھ کے محنت کی۔ وہ بھی خوش تھے میرے کام کی وجہ سے۔ صبح میں آتا تھا، کبھی رات کے 10 بج جاتے تھے، 11 بج جاتے تھے، جب وہ چھٹی دیتے تھے تو میں اس وقت گھر آ جاتا تھا۔ تو بڑی محنت کی میں نے، اور اب بھی کر رہا ہوں تاکہ گھر والوں کے اخراجات پورے کر سکوں۔ تو بس اسی وجہ سے پریشان تھا کچھ۔ اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ابو بھی کما رہے ہیں، ابو بھی دیہڑی وغیرہ پہ جاتے ہیں، اور بڑا بھائی ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنا کام جو کر رہا ہے، اور جو میں ہوں، میں بس اب ادھر کام پہ جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور شام کو آ جاتا ہوں۔ تو کافی لیٹ ہو جاتا ہوں، جس کی وجہ سے ولاگ نہیں بنا سکتا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا کہ میں ولاگ بناؤں، لیکن پھر بھی جب چھٹی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے ولاگ بنا سکتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے۔ لیکن آپ نے لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنی ہے، تاکہ ان چیزوں سے میں تھوڑا سا اوپر چلا جاؤں، اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائے۔ اب ابو اتنی گرمی میں محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو ادھر کام پہ جاتے ہیں، میں بھی کام کرتا ہوں، اور اپنی دکان کے جدھر میں کام کرتا ہوں دکان انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، تو ادھر کی بھی کچھ ولاگ بنائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، صبح جاتے ہیں اور شام تک ہم کام کرتے ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے مہینے کی سیلری وغیرہ ملتی ہے، اور گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں۔ کام اس طرح کا تھا کہ گرمی میں، سردی میں تو پھر بھی کچھ بہتر تھا، لیکن گرمی میں آگ کے اوپر کھڑا ہو کے دودھ گرم کرنا، اور پھر اس کو ڈالنا برتنوں میں ڈالنا، اور پھر اس کو دہی کے جو برتن ہیں پلیٹیں وغیرہ ان میں ڈالنا بڑا مشکل تھا، لیکن ابھی تک بھی محنت کر رہے ہیں۔ دوستو،
زندگی کے جو حالات ہیں نا اس طرح کے ہیں کہ گھر کے اخراجات بالکل پورے نہیں ہو رہے. ابو بھی کام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, تو اس کی تعلیم کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے, میں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اب وہ 12ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے, اس کا سارا ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ میں کر رہا ہوں, گھر کے اخراجات بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن پھر بھی اتنی ٹینشن ہوتی ہے ہر کام میں. ٹھیک ہے دوستو, اب میں اپنے ادھر جاتا ہوں کام پہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی وہ لوگ ادھر بناؤں گا.